خود نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میری ذات پر درود السلام پڑھو، میرا رب تم پر رحمتیں نازل فرمائے گا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو رحمتیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور بالخصوص آج جمعہ کا دن ہے، برکتوں والا اور رمضان المبارک کا جمعہ، اور جمعے میں ویسے بھی درود و سلام جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر پڑھنا زیادہ محبوب ہے۔ تو کوشش کیجئے، جمعہ کا جو ٹائم ہوتا ہے یہ تقریباً مغرب یعنی افطار تک ہے، افطار سے پہلے پہلے جو ہے وہ کثیر تعداد میں جو ہے وہ درود و سلام بارگاہ رسالت میں پیش کیے جائیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو کثرت کے ساتھ محبت اور عقیدت کے ساتھ درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یاد رکھیں، اسلام کے کچھ ارکان ہیں جن پر اسلام کی بنیاد ہے اور جن پر گویا کہ اسلام کا دار و مدار ہے۔ جیسے آپ مسجد دیکھ رہے ہیں، اس کی چھت ہے، اس کی دیواریں اور اس کے ستون ہیں، اور چھت جو ہے یہ دیواروں اور ستونوں کے سہارے پر کھڑی ہے، ہوا میں نہیں کھڑی۔ تو ایسے ہی ارکان اسلام ہیں۔ فرمایا اللہ رسول کی گواہی دینا یہ چھت ہے، لیکن اس کے ارکان ہیں، کچھ دیواریں ہیں اور کچھ ستون ہیں جن کے اوپر یہ بنیاد کھڑی ہے، عمارت کھڑی ہے۔ فرمایا ان میں سے ایک رکن زکوٰۃ ہے۔ اور آپ نے متعدد مرتبہ یہ سنا ہوگا کہ اقیموا وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو۔ میرے رب کا نا ایک مرتبہ ہی فرما دینا کافی تھا کہ زکوٰۃ دو، کیونکہ وہ رب ہے، وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، بھائی اس کی بات معتبر ہے، وہ عزت والی ذات ہے، اس کا ایک مرتبہ ہی فرما دینا کافی تھا۔ لیکن اس کے باوجود اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، یعنی نماز اور زکوٰۃ کو اکٹھے 32 مرتبہ قرآن میں ذکر فرمایا۔ کتنی اہمیت کی یہ بات ہے کہ 32 مرتبہ میرے رب نے فرمایا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو۔ اور سونے محبوب نے تو اس سے آگے بڑھ کر ارشاد فرمایا جو بندہ نماز تو پڑھتا ہو لیکن زکوٰۃ ادا نہ کرتا ہو تو فرمایا اللہ اس کی نماز کو بھی قبول نہیں فرماتا۔ کتنی اہمیت ہے زکوٰۃ کی کہ نمازوں بھی پھر جو ہے وہ قبول نہیں کیا جا رہا۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دوسری حدیث کے اندر ارشاد فرمایا کامل ایمان والا وہ ہے، یعنی تمہارا ایمان اس وقت کامل ہوتا ہے جب تم اپنے مالوں کی زکاتوں کو نکالتے ہو۔ اور فرمایا خشکی اور تری کے اندر جو بھی نقصان ہوتا ہے نا، وہ مال کی زکوٰۃ نہ نکالنے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تو لہذا تم اپنے مالوں کی زکوٰۃ دو اور اسے مضبوط قلعوں کے اندر محفوظ کر لو کہ جب تم زکوٰۃ دو گے اللہ تمہیں برکت بھی دے گا اور تمہارے مال کی حفاظت بھی فرمائے گا۔ زکوٰۃ دینے کے بے شمار فوائد ہیں اور نہ دینے کی وعیدات ہیں، یعنی زکوٰۃ دینی چاہیے اور نہ دینے کے نقصانات ہیں، یہ قرآن و حدیث میں ہیں۔ لیکن میرا موضوع مسائل کی طرف ہے کہ ہمیں آج یہ سمجھ آئے، مجھے یہ سمجھ آئے کہ مجھ پر زکوٰۃ فرض ہے یا نہیں، میرا شمار کن لوگوں میں ہے، زکوٰۃ دینے والوں میں ہے یا زکوٰۃ لینے والوں میں ہے، یا میں ان لوگوں میں سے ہوں جو زکوٰۃ نہ دے سکتا ہے نہ زکوٰۃ لے سکتا ہے، میرا شمار کن لوگوں میں ہے؟ کیونکہ اسلام نے زکوٰۃ کے احکام جو ہے وہ کھول کر بیان کیے ہیں۔ زکوٰۃ ویسے تو 2 ہجری کے اندر رمضان المبارک سے پہلے روزے بھی نا 2 ہجری کے اندر فرض ہوئے تھے، لیکن اس سے پہلے زکوٰۃ فرض ہو چکی تھی۔ اور اس کا انکار کرنے والا یہ کہ یار یہ کوئی نہیں ہے، یہ ویسے ہی ٹیکس ہے، یہ ظلم ہے، یہ مسلمانوں نے اپنے پاس سے بنا لیا ہے یا یہ مولوی اپنے پاس سے بنا رہے ہیں۔ تو جو ایسی باتیں کرے وہ مسلمان نہیں رہتا، اس کا اسلام سے تعلق نہیں، وہ اللہ رسول کے حکم کے خلاف بول رہا ہے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا، حدیث میں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اور میں نے بتایا، فرمایا تمہارا اسلام تب مکمل ہوتا ہے جب تم اپنے مالوں کی زکوٰۃ دیتے ہو۔
تو اب زکوٰۃ چونکہ ہے فرض، اب میں نے آج یہ دیکھنا ہے کہ میرا شمار کن لوگوں میں ہے۔ زکوٰۃ کس کے اوپر فرض ہے؟ جو صاحب نصاب ہے اور اس نصاب کے اوپر 1 سال کا عرصہ گزر جائے اور وہ مال نامی ہو تو اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے۔ یعنی ایسا مسلمان جو صاحب نصاب ہے، ظاہر ہے مسلمان کے اوپر اس زکوٰۃ فرض ہونی ہے جو عاقل بالغ ہے۔ ایسا مسلمان جو عاقل بالغ صاحب نصاب ہے اور اس نصاب کے اوپر 1 سال کا عرصہ گزر جائے تو اس مال نامی کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ اب نصاب کیا ہے؟ نصاب سونے کا اور چاندی کا نصاب ہوتا ہے۔ اصل میں جو مال ہوتا ہے وہ سونا چاندی ہے، روپیہ پیسہ اس کا نعم البدل ہے۔ دیکھیں آج حکومت یہ روپیہ بند کر دے تو یہ بند نہیں ہو جاتا۔ جیسے ہمارے ہاں پہلے 100 کا بڑا نوٹ ہوتا تھا، 10 روپے کا بڑا نوٹ ہوتا تھا، یا پہلے 1 روپے کا بھی نوٹ ہوتا تھا، 2 روپے کے بھی نوٹ ہوتے تھے، 5 روپے کے بھی نوٹ، لیکن اب وہ نہیں چلتے۔ کیوں نہیں چلتے؟ حکومت نے بند کر دی۔ لیکن سونا چاندی یہ ایسی کرنسی ہے، یہ کوئی بند نہیں کر سکتا۔ یہاں پاکستان میں بند ہوگی تو دنیا کے سارے ممالک میں سونا چاندی کا ایک جو ہے وہ سکہ چلتا ہے۔ اصل میں جو روپیہ پیسہ ہے، جو ثمن ہے، وہ سونا چاندی ہے۔ روپیہ پیسہ یعنی روپیہ جو ہے یہ اس کا نعم البدل ہے۔ آسانی کے لیے ہم نے جو ہے اسے رکھا ہے تاکہ آسانی کے ساتھ ہم اسے ادا کر سکیں۔ اوپر لکھا ہوتا ہے حامل، یعنی یہ اٹھانے والا جو ہے نا اسے ادا کرے گا بوقت ضرورت۔ تو سونا جو ہے یہ 7.5 تولے، چاندی 52.5 تولے، اور 52.5 تولے چاندی کی جو مالیت بن کے تقریباً 1,05,000 کر لے۔ 2-4 ہزار نا اوپر نیچے، آپ کو پتا ہے مارکیٹ جو ہے وہ ویلیو اوپر نیچے ہوتی رہتی ہے۔ 1,05,000 جس کے پاس اپنی ضروریات سے زائد روپیہ موجود ہے، وہ کمیٹی کی صورت میں ہے، وہ پرائز بانڈ کی صورت میں ہے، یعنی آپ نے کمیٹیاں دے دی ہوئی ہیں 1,05,000 کی، یا پرائز بانڈ پڑے ہوئے ہیں، یا بینک کے اندر پڑے ہوئے ہیں، یا آپ نے کسی کو قرض دیا ہوا ہے، 1,05,000 کی صورت میں آپ کے پاس پیسے موجود ہیں تو آپ کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے، آپ زکوٰۃ دیں گے۔ 7.5 تولے سونا ہے یا 52.5 تولے چاندی؟ آپ کہتے ہیں میرے پاس سونا ہی 1 تولہ ہے اور میرے پاس چاندی 1 تولہ ہے، میرے پاس 2,000 ویسے یا 5,000 پڑے ہیں، تو کیا مجھ پر تو زکوٰۃ فرض نہیں؟ میں تو کسی نصاب کو نہیں پہنچتا۔ سونے کا 7.5 تولے تھا، چاندی کا 52.5 تولے، اور روپیہ پیسہ جو ہے یہ تقریباً 1,05,000 تھا، میرے پاس تو کوئی نصاب نہیں۔ لیکن یاد رکھیں جب کئی نصاب آ جائیں، سونا چاندی روپیہ پیسہ آ جائے تو ان سب نصابوں کو پیسے میں تبدیل کرتے ہیں۔ آپ کے پاس 1 تولہ سونا تھا اور ویسے 10,000 روپیہ تھا، تو سونے کی مالیت یوں سمجھ لیں 2 لاکھ روپیہ ہو تو آپ کے پاس 2,10,000 ہے، تو زکوٰۃ فرض ہوئی یا نہ ہوئی؟ ہوئی کہ نہ ہوئی؟ آج جمعہ نہیں ہے، آج ہماری کلاس ہے، یقین مانے میرا دل یہ کرتا ہے جمعہ نہیں کلاس پڑھانی چاہیے، کیونکہ ہم نے فضائل سن لیا، جمعہ پڑھ لیا، آگے چلے گئے، سبحان اللہ، بس بات ختم۔ لیکن مسائل پتہ چل جائے نا تو زندگی کے اندر سکون آنا شروع ہو جائے گا، اسلام پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ تو 1,05,000 پر زکوٰۃ تھی، آپ کے پاس تو 2,10,000 ہے۔ تو جب کئی نصاب ملیں گے ان کو پیسوں میں تبدیل کریں گے اور اس کے اوپر اگر 1 سال گزر گیا ہوا تو پھر آپ کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے۔ تو یہ زکوٰۃ کی فرضیت ہے، اور زکوٰۃ ویسے ہر چیز پر نہیں ہے، یہ یاد رکھیں۔ زکوٰۃ صرف 3 چیزیں ہیں، سونا چاندی روپیہ پیسہ، یہ ایک ہی چیز ہے۔ سونا چاندی روپیہ پیسہ، کرنسی نوٹ، پرائز بانڈ، یہ ایک چیز، اور دوسری چیز مال تجارت، اور تیسری ہے سائمہ یعنی چرائی پر چلنے والے جانور، وہ ہمارے یہاں کوئی بھی متعلق نہیں ہے، صرف ان 3 چیزوں پر زکوٰۃ ہے۔ ہر چیز پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ اسلام نے بڑی آسانی دی ہے۔ آپ کے پاس گاڑی ہے، اپنی ضرورت کے لیے رکھی ہے، نہیں ہے زکوٰۃ۔ آپ کے پاس گھر ہے، آپ کی رہائش ہے، نہیں ہے زکوٰۃ۔ آپ نے رینٹ پر دیا ہوا ہے، آپ کے پاس 4 5 10 گھر ہیں، ایک گھر میں رہائش ہے، بقیہ 10 گھر آپ نے رینٹ پر دیے ہوئے ہیں، ان گھروں پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ آپ نے گاڑیاں رینٹ پر دی ہوئی ہیں، ان کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے۔ زکوٰۃ اس مال پر ہے جو پہلے سونا چاندی کا نصاب بیان ہوا، اور وہ مال جسے آپ نے بیچنے کی نیت سے خریدا اور اب تک بیچنے کا ارادہ ہے، اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے۔ آپ نے گھر اس نیت سے خریدا ہی نہیں ہے، آپ نے گاڑی اس نیت سے خریدی نہیں ہے، آپ کے پاس ہیرے جواہرات ہیں،
कारोबार नहीं करते आप, वैसे रखे हैं। हीरे की अंगूठी घर वाली को पहनाई है तो हीरे के ऊपर ज़कात नहीं है, मोतियों के ऊपर ज़कात नहीं है। हाँ, कारोबार एक अलग चीज है, मैंने बताया जब माले तिजारत हो तो फिर इसके ऊपर ज़कात है। आपने अपने लिए रखे हैं, कुछ लोगों को नमाज रात का शौक होता है, उनके ऊपर भी ज़कात नहीं है। ज़कात हर चीज पर नहीं है, इस्लाम ने बड़ी आसानी दी है, मखसूस चीजों पर ज़कात रखी है। जब मखसूस चीजों पर ज़कात है तो फिर हमें दिल खोलकर ज़कात की अदायगी करनी चाहिए, तंगी दिल नहीं करना चाहिए। मखसूस चीजें यार, सोना चांदी रुपया पैसा और माले तिजारत, जो माल आपके पास जमा है, माल की सूरत में जमा है तो आपके ऊपर ज़कात फर्ज है। बस हर एक चीज पर तो इस्लाम ने ज़कात रखी नहीं है, बड़ी आसानी दी है इस्लाम ने। अब ये चीजें हैं जिनके ऊपर ज़कात फर्ज है। अब मैंने और आपने देखना है कि मुझ पर ज़कात फर्ज है या नहीं। अब निकालने का तरीका क्या है, आप कुल असासा जात अपने जमा करें। यार मेरे पास ना माली तिजारत 1 लाख का है, बैंक के अंदर भी 1 लाख पड़ा हुआ है, फलां बंदे को 1 लाख कर्ज दिया हुआ, 3 लाख हो गया। अच्छा, कमेटी जो है वो मैंने 1 लाख दे दी हुई है, मैं दे दी का लफ्ज बोल रहा हूं, अभी आपकी निकली नहीं है कमेटी, कब दे रहे हैं, 4 लाख हो गया। वो अगर कोई सरकारी मुलाजिम है तो जीपी फंड होता है, प्रोविडेंट फंड, 1 लाख वहां है। अच्छा, ये 5-6 लाख हो गया मेरे पास। और अगर आपने किसी के पैसे देने हैं, जैसे मार्केट में यही चलाई होती है, कुछ के लेने होते हैं कुछ के देने होते हैं जनाब, तो जो आपने लेने होते हैं वो ऐड हो जाएंगे, जो आपने देने होते हैं वो माइनस हो जाएंगे। आपके पास 6 लाख था, ऐड कर के जिनसे आपने लेने हैं वो 6 लाख बना, और आपने 2 लाख देना है। आप 2 लाख को माइनस करेंगे और पीछे 4 लाख लाया गया है तो 4 लाख की ज़कात बनेगी। ज़कात निकालने का तरीका क्या है, उस 4 लाख को 40 पे तकसीम कर दें। जब आप 40 पे तकसीम करेंगे तो जो आंसर आएगा, जो जवाब आएगा वो ज़कात होगी, और वो तकरीबन 10,000 है, क्योंकि लाख पर 2,500 है ना, 2.5% ज़कात है, 40वां हिस्सा ज़कात बनती है। 100 रुपए में 2.5 रुपए ज़कात है तो 40वां हिस्सा बनती है भाई। तो जिस रब ने 100 रुपया दिया है तो क्या उसके नाम पर 2.5 रुपए नहीं दे सकता यार? ना देने की सूरत में पता क्या है सरकार ने फरमाया ज़कात वाला माल दूसरे माल को भी तबाह बर्बाद कर देता है, उसमें बरकत नहीं रहती, वो बेबरकती का जरिया बन जाता है। तो भाई ये निकालने का तरीका है। अब ज़कात देनी किसको है और किस तरह अदा होगी ज़कात की, ये याद रखें। सबसे पहले ये है कि दिल के अंदर नीयत होना जरूरी है कि मैं ज़कात अदा कर रहा हूं। फिर जिस बंदे को दे रहे हैं उसको मालिक बनाए, ये नहीं है कि मुझे वापिस कर देना, नहीं नहीं नहीं, ज़कात में वापसी वाला कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, आपने मालिक बनाना है, उसको दे देने हैं, ये तुम्हारे हैं, तो तब आपकी ज़कात जो है वो अदा होगी। अब किसको दिए जाएं, इसके मसारिफ ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक में बाकायदा बयान फरमाया 10वें सिपारे में, इन्नमस सदक़ात से, कि सदक़ात इसके लिए हैं, मसाकीन के लिए हैं, फुकरा के लिए हैं, और वो मुसाफिर जो हालत सफ़र में गरीब हो जाएं उनके लिए हैं। अब गुर्बत जो है यहाँ बयान की गई है, जो गरीब आदमी फकीर आदमी है ना, उसको ज़कात देना जायज़ है। अब मैं कैसे जज करूं, मुझे कैसे पता चले कि ये बंदा गरीब है या नहीं? अब फकीर और गरीब है कौन इस्लाम की नज़र में, ये पहले सुन ले। हमारे यहाँ तो शायद फकीर आदमी में होता है जो मांगने वाला होता है, जो हाथ फैलाए, अगर एलानिया तौर पर कहे जी कोई सदका है तो दे दो, कोई ज़कात है तो दे दो, मैं इधर से आया हूँ, मैं उधर से आया हूँ, ये पेशावर बेकारी को देना जायज़ नहीं है। ये आपका फर्ज है ना, ज़कात देना फर्ज है, तो आपके ऊपर अदायगी करना आपके ऊपर फर्ज है। अब आप मामलात की जांच पड़ताल करें, ऐसा ना हो कि आप पेशावर बेकारी को ज़कात देते फिर। जिसको देनी है वो फकीर हो, फकीर शरी। शरी फकीर कौन सा है, शरीयत ने किसे फकीर कहा है, वो ये है कि जिसके पास 7.5 तोले सोना ना हो, 52.5 तोले चांदी ना हो, या इनकी मालियत के बराबर माल ना हो, यानी तकरीबन 1,05,000 के करीब ना हो। ये बात तवज्जो से सुनिएगा, और अपनी जरूरत से जायद सामान ना हो जिसकी मालियत 1,05,000 को पहुंचती हो।
جس کی مالیت 1,05,000 کو پہنچتی ہو، ضرور یہاں سے زائد سامان نہ ہو۔ جیسے میں ایک مثال دیتا ہوں کہ میری گیلری جو ہے نا وہ سامان سے بھری ہوئی ہے، تو میں نے بیگم سے کہا یہ سامان تو سال ہا سال ہو گئے استعمال نہیں ہوتا، یہ ہمارا پیڈسٹل فین ہے تم پیچھے سے لے کر آئی تھی، یہ کبھی ہمارے ہاں تو استعمال ہی نہیں ہوا، تو یہ ضرورت سے زائد ہے۔ میں نے پیٹی کھولی تو اس کے اندر 20-30 بسترے پڑے ہوئے تھے جناب، کمبل پڑے ہوئے۔ میں نے کہا یہ کیا ہے؟ تو اس نے کہا یہ بوقت ضرورت۔ کیا مطلب؟ کہ ماں داج کے اندر لے کر آتی ہے تو وہی سامان بیٹی کو دیا جا رہا ہوتا ہے، تو یہ ضرورت نہیں ہے۔ اس طرح ضرورت سے زائد جو سامان ہے اگر اس کی مالیت 1,05,000 کو پہنچتی ہے، اس بندے پر زکوٰۃ تو فرض نہیں ہے، لیکن اس کا زکوٰۃ لینا جائز نہیں ہے، اس کو زکوٰۃ دے نہیں سکتے، وہ زکوٰۃ کا حقدار نہیں ہے۔ زکوٰۃ کا حقدار جو ہے وہ غریب ہے، فقیر ہے، جس کو اسلام نے بیان کیا ہے، اور کوشش کرنی چاہیے اپنے قریبی رشتہ داروں کو زکوٰۃ دے۔ اسلام نے جو سب سے پہلا حق بیان کیا ہے وہ قریبی رشتہ داروں کا بیان کیا ہے، کہ آپ کے جو قریب رشتہ دار ہیں وہ غریب، جو آپ سفید پوش ہیں۔ آج کل سفید پوش تلاش کرنا یقین مانے مشکل ہی نہیں ہے، کوئی ہے مشکل؟ جیسے کمر توڑ مہنگائی چل رہی ہے یار، مشکل ہی نہیں ہے۔ میں ابھی رات بیٹھا تھا تو ایک بندے کا فون آیا، کہنے لگا جی حضرت وہ آپ کو میرے حالات تو پتہ ہے؟ میں نے کہا ہاں پتہ ہے مجھے، ایکسیڈنٹ میرا ہوا ہے، ہاں بیٹیاں ہیں، بیٹا چھوٹا ہے، اور گھر والی جو ہے وہ کام کرتی ہے، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، آپ کو پتہ ہے سارا۔ ہاں تو میں زکوٰۃ لے سکتا ہوں؟ تو میں نے کہا ہاں تم پر زکوٰۃ لگتی ہے، تم لے سکتے ہو۔ تو پتہ اس نے کیا کہا؟ مجھے تو کہتے ہوئے شرم آتی ہے، لوگ آپ سے زکوٰۃ کے مسائل پوچھتے ہیں، آپ کسی کو کہہ دیجیے گا کہ مجھے زکوٰۃ دے دیں۔ جو سفید پوش ہے نا وہ ہاتھ نہیں پھیلاتا، اس کو ڈر لگتا ہے یار لوگ کیا کہیں گے۔ ایسے ہے کہ نہیں ہے یار؟ جو سفید پوش ہے کیا وہ مسجدوں میں آ کر یا گلیوں میں یا دکانوں پر جا کر مانگ رہے ہوتے ہیں؟ نہیں مانگ رہے ہوتے، وہ سفید پوش ہیں۔ ہمیں سفید پوش لوگ تلاش کرنے ہیں کہ ہمیں وہ ملے کہ ہم ان کو زکوٰۃ دیں۔ ایسا نہ ہو کہ میں نے بتایا نا کہ ہم اپنی زکوٰۃ کو ضائع کر رہے ہیں۔ تو فقیر جو ہے سفید پوش، اس کو زکوٰۃ دینی ہے، اور کوشش کریں اپنے قریبی رشتہ دار ان کو دے سکتے ہیں، کن کو نہیں دے سکتے، یہ فارمولہ یاد رکھ لیں، کام آئے گا۔ جو اپنی اصل ہے یعنی آباء و اجداد ہیں، دادا دادی ہے، نانا نانی، اس کے اوپر جتنے بھی رشتہ دار آ جائیں، یعنی پڑ نانی، پڑ نانا، پڑ دادا، پڑ دادی، اوپر جتنے رشتہ دار آ جائیں، نیچے جتنے رشتہ دار آ جائیں، آپ کا اپنا بیٹا اور بیٹی اور ان کی آل اولاد آگے جتنی آ جائے، پوتا پوتی، دوتا دوتیاں، جتنی بھی آگے نیچے آ جائیں، ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ میاں بیوی بھی آپس میں ایک دوسرے کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ آل رسول جو سید ہے اور ہاشمی ہیں، یعنی حضرت علی کی آل اولاد ہے، اور اولاد جعفر، حضرت جعفر جو ہے، ان کو بھی زکوٰۃ نہیں دے سکتے، اور جو غنی آدمی ہے اس کی اولاد کو بھی زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ تو پتہ چلا بہن کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، بھائی کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، چچے کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، ماموں کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، خالہ کو، پھپھو کو، ان سب کو زکوٰۃ دینا جائز ہے اگر وہ فقیر ہیں، اگر وہ غریب ہیں۔ یہاں دینے کا دگنا ثواب اور باہر دینے کا ایک گنا ثواب ہے۔ اپنے خاندان میں تلاش کریں، پہلے اپنے خاندان میں تلاش کریں کہ اگر یار مجھے مل جائے تو میں اس کو زکوٰۃ دوں۔ یہاں یہ اس کا مصرف ہے۔ اور پھر ساتھ ہی میں عرض کروں کہ دین اسلام نا اس وقت دین اسلام مدارس بالخصوص محتاج ہے۔ مدارس کیا ہیں؟ زکوٰۃ کے سہارے ہی چل رہے ہوتے ہیں۔ مدرسے کو ویسے ڈائریکٹ زکوٰۃ نہیں لگتی، مدرسے میں پڑھنے والے جو طلباء ہوتے ہیں وہ عموماً غریب ہی ہوتے ہیں، ان کے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے کہ کتابیں لے سکیں۔ شوال یعنی عید پر نا اسلامی سال کا مطلب یہ مدارس کا جو ہے وہ سال کا آغاز ہوتا ہے پڑھائی کا، یعنی نئی کلاسز کا اجرا ہوتا ہے، نئی کلاسز شوال کے اندر شروع ہوتی ہیں۔ رمضان سے پہلے پیپر ہوتے ہیں، رمضان میں پیپر وغیرہ چیک ہوتے ہیں، اور شوال میں کلاسز کا آغاز ہوتا ہے۔ اس وقت پھر طلباء کے ساتھ ساتھ ان کے والدین کو بھی دیکھنا ہوتا ہے، کیونکہ پڑھنے والے
اور پڑھانے والے جو والدین ہیں وہ عموماً غریب ہوتے ہیں، اور کتابیں اب مہنگی ہو گئی ہیں، کتابیں وہ لے نہیں سکتے، پھر وہ سوچ رہے ہوتے ہیں، کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ 4 4 ماہ وہ بچہ کتاب ہی نہیں لے کر آ رہا، کتاب نہیں لے کر آ رہے، استاد صاحب لے آؤں گا، انشاءاللہ لے آؤں گا۔ اس کے لے آنے میں اتنا درد ہوتا ہے کہ دوبارہ پوچھنے کو جی نہیں چاہ رہا ہوتا، سمجھ آ رہی ہوتی ہے کہ یہ بچہ غریب ہے۔ اب ان بچوں کی کفالت کریں، ذمہ داری لیں، یار میں جہاں اپنے 4 بچوں کو پڑھا رہا ہوں نا، اسکول کی اعلیٰ تعلیم دلوا رہا ہوں، میرے ذمہ لگائیں نا 1 بچہ، میرے ذمہ لگائیں 2 بچے، ہر ماہ میں ان کا خرچہ اٹھاتا ہوں، میں انہیں کتابیں لے کر دوں گا، میں انہیں کاپیاں لے کر دوں گا، ان کے تعلیمی اخراجات میرے ذمہ ہیں۔ یقین مانے ہو سکتا ہے دنیاوی ڈگریوں والا بچہ قیامت کے دن کام نہ آئے، لیکن یہ دینی ڈگری والا بچہ یقیناً آپ کا ہاتھ پکڑا آپ کو ساتھ جنت میں لے کر جانے کا ذریعہ بن جائے گا۔ کفالت کریں یہ دینی بچوں کی، یہ وقت ہے، زکوٰۃ دینی ہے، زکوٰۃ دیں، صدقات، زکوٰۃ سے آگے بڑھیں، کیونکہ یہ لمبا چوڑا ثواب ہوتا ہے۔ دینی طلباء کی کفالت کرنا، غریب لوگ جو ہے صاحب حق جو ہیں ان کی کفالت کرنا، اور آپ کو بتانے کی تو ضرورت ہی نہیں ہے، آپ کو کہنے کی تو یہ ضرورت ہی نہیں ہے کہ جناب آپ کو بتایا جائے ہمارا ساتھ جامعہ ہے، یہ بچیوں کا جامعہ بن رہا ہے، یہ اس کا نقشہ آ چکا ہے، اس کے اندر ہر چیز کا پورا بیان کیا گیا ہے، اس کے اندر کون سی چیز کتنی لگنی ہے، اینٹیں کتنی ہیں، سریا کتنا ہے، بیسمنٹ کے اندر سریا کتنا استعمال ہوگا، پہلے فلور پر 4 فلور بنانے ہیں، ابھی ارادہ 4 فلور کا ہے، تو 4 فلور بنانے کے اندر جو اس نے خرچہ مینشن کیا ہے نا، یہ 6 ماہ پہلے کا ہے، 6 کروڑ، کتنا؟ ایک باری زبان ٹیڑھی ہو جاتی ہے، 6 کروڑ میں ہے، یہ 2.5 کروڑ کی جگہ ہے، ابھی اس کا قرضہ باقی ہے جگہ کا، ماشاءاللہ کچھ بھائیوں نے تعاون کیا، اللہ ان کے جو ہے وہ رزق میں مال جان میں برکتیں عطا فرمائے، ابھی بھی قرضہ باقی ہے، یعنی 2 4 لاکھ ہوا، ابھی باقی ہے قرضہ، 12 لاکھ قرضہ تھا نا، قرضہ دے کر ہم نے جگہ بنانی ہے، یہ جامعہ بنانا ہے، یقین مانے یہ جب یہ بنے گا نا آپ کی آنکھیں دیکھ کر ٹھنڈی ہوں گی، جنہوں نے حصہ ملایا ہوگا انہیں سمجھ آئے گی یار واہ واہ، میں نے تو اپنی قبر کو دنیا کے اندر ہی گویا کہ روشن کرنا شروع کر دیا، کیونکہ یہاں دیکھیں نا 400 500 کم از کم 500 سے 700، اور ہمارا ذہن 1000 بچی کا ہے، 1000 بچی جب یہاں پڑھے گی، اللہ اکبر، جب وہ قرآن کی تلاوت کرے، جو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پڑھے، اور پڑھ کر پراپر تربیت یافتہ عورت بن کر نکلے، پھر معاشرے کے اندر بھی نکھار آئے گا، اور اللہ رسول بھی ہم سے راضی ہوں گے یار۔ تو عطیات دل کھول کے، چونکہ رمضان کے اندر ذہن بھی ہے، زکوٰۃ بھی دینی ہوتی ہے، فطرانہ بھی دینا ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ بھی صدقات اور خیرات کرنے کا ذہن ہے، تو میں نے بتایا کہ جب یہ پروجیکٹ بڑا ہے، اب یہ 2 2 4 4 روپے والا پروجیکٹ تو نہیں نا، مطلب ہم کہیں کہ آپ سارے جو ہے تو 10 10 روپے دے دیں، 6 کروڑ کا پروجیکٹ ہے، اس کو جب تقسیم کیا تھا میں نے پیچھے بھی بتایا تھا کہ 12,000 سکوائر فٹ بنتا ہے، اور 12,000 لوگ جو ہے وہ 5,000 دیں تب جا کر، تو 12,000 لوگوں تک کہاں رسائی ہے یار، یہاں 500 600 لوگ آتے ہیں، تو پھر مطلب 5,000 نہیں، جو 5,000 مطلب دینے کی کیفیت رکھتا ہے، اللہ نے جیسا نوازا ہے، اللہ نے آپ کو جیسا نوازا ہے، دینا تو آپ نے اپنے لیے ہے، یہ مال ہے جو میرے لیے ہے، اگر نہ بندے کی آنکھیں بند ہوتی ہے نا، تو بچے کہہ رہے ہوتے ہیں وہ کارنر والا پلاٹ نا میرا ہے، وہ جو مین پہ دکان ہے نا وہ میری ہے، بچیاں کہہ رہی ہوتی ہیں یہ کانٹے جو ہے نا یہ ماں کی، یہ میرے ہیں، یہ چوڑیاں میری ہیں، بقیہ تو آپ کا ورثاء کا ہے، تو سب کچھ ان کا ہے، جو آپ کا اپنا مال ہے وہ یہی ہے جسے آپ نے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے، جس نے قبر حشر کے اندر، سرکار نے فرمایا نا قیامت والے دن مومن اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا، تو وہاں کتنی گرمی ہے، وہاں اتنا زیادہ جو ہے وہ ماحول آپ سمجھتے ہیں کہ زمین تانبے کی صورت 1.25 میل پر رہ کر آگ برسا رہا ہے،
تو وہاں جو ہے وہ صدقہ جو ہے وہ چھاؤں فراہم کرے گا. تو زیادہ صدقہ ہوگا تو زیادہ چھاؤں ہوگی، کم ہوگا تو پھر کم ہوگی. صدقہ بھی دیں، زکوٰۃ بھی دیں، لیکن یہ مسئلہ ذہن میں رکھ لیں، جب زکوٰۃ دینے لگیں یا فطرانہ دینے لگیں تو بتا کر دیں کہ یہ زکوٰۃ کی رقم ہے، یہ فطرانے کی رقم ہے. اسے ہم کہتے ہیں صدقات واجبہ. فرمان بھائی کو جمع کروا دیں، مجھے جمع کروا دیں، انشاءاللہ عز و جل. پھر ہم اس کا جب پیسے جمع ہو جائیں گے تو کام بھی شروع کروائیں گے. جو ہے وہ اینٹوں کی صورت میں کہتا ہے یار میں اینٹیں دے سکتا ہوں، وہ اینٹیں دے دے. جو بجری اور ریت دینا چاہتا ہے وہ بجری اور ریت دے دے. جو سریہ دینا چاہے، اصل میجر اماؤنٹ جو ہے نا وہ سریے کی ہے. اب مطلب یہ پڑھیں گے نا کہ ایک مرتبہ آنکھیں کھل جاتی ہیں، یار اچھا یہ چیز ہے. جب بیسمنٹ کے اندر یہ جو ہے وہ تقریباً 55 سے 60 لاکھ کا سریہ بیسمنٹ کے اندر ہے. سریے کی اتنی زیادہ رقم بنتی ہے، تو اگر کوئی سریہ ہی دے دے تو یار بڑی اچھی بات ہے. ابھی سیمنٹ، کیونکہ سیمنٹ کا عموماً ہر ایک دو بندہ ایک دو بوری لے دیتا ہے. وہ جب کام شروع ہوگا نا سیمنٹ کا نام اس وقت لیا جائے گا. ذہن یہ بن رہا تھا کہ اگر کوئی سریہ لے کر دینا چاہے یا اینٹیں لے کر دینا چاہے تو لے کر ابھی ہم سٹور کر دیتے ہیں. انشاءاللہ ایک آدھے دن میں ہم دیوار کروا دیں گے اور دروازہ کھول کر آگے اندر چیزیں جو ہے وہ سٹور کرنا شروع کر دیں گے. سریہ جو ہے وہ جمع ہونا، سریہ بالخصوص، کیونکہ آہستہ آہستہ آپ کو سمجھتے ہیں کہ اماؤنٹ اس کی رقم جو ہے وہ مالیت کے اندر بڑھتا جا رہا ہے. تو جتنی چیزیں لے کر رکھ لی جائیں، پلان بڑا ہے تو انشاءاللہ جو ہے وہ جمع کرنا شروع کریں گے. پھر جو ہے آہستہ آہستہ اس کو بنانا بھی شروع کریں گے. آپ سب کی معاونت ہوگی تو آپ کی معاونت ہوئی ہے تو بھائی جگہ لی گئی ہے. انشاءاللہ اسی طرح آپ کی معاونت رہے گی، ساتھ رہے گا تو انشاءاللہ عز و جل پھر بنانے میں بھی کامیاب ہو جائیں گے. بعض لوگوں کا یہ ذہن ہوتا ہے یار یہ ابھی بننا ہے، پتہ نہیں کب جا کر شروع ہونا ہے. انشاءاللہ ویسے تو یہ جلدی ہو جائے گا، لیکن اگر آپ کہتے ہیں میں چلتے ہی مدرسے میں تعاون کروں، تو جیسے میں نے بتایا ابھی مدرسے میں، جس مدرسے میں میں پڑھاتا ہوں وہاں کھڑکیاں لگنے والی ہیں بعض کمروں کو، تو آپ کھڑکیاں لگوا دیں. وہاں ایک کمرہ بننا ہے، آپ وہاں کمرہ بنوا دیں. وہاں ایک ہال بننا ہے، آپ وہاں ہال بنوا دیں. آپ جو ہے جو ابھی معاونت کرنا چاہیں تو ابھی برابر جاری. مطلب الحمدللہ ہمارے پاس اتنے شعبہ جات ہیں کہ آپ جس شعبے میں بھی معاونت کرنا چاہیں گے، تعاون کریں گے، وہ ہمارے پاس موجود ہے. تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے ہمیں جو ہے وہ صحیح معنوں میں زکوٰۃ کی ادائیگی اور دین اسلام کے ساتھ تعاون کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. صحیح درست فرما لیں.